جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت دن جب بھی ہمارے درمیان آتا ہے تو اپنے ساتھ خاص دو نعمتوں کو لے کر آتا ہے جب بھی آتا ہے. اور وہ دو نعمتیں جو ہیں اس میں سے ایک ظاہری نعمت ہے اور ایک باطنی نعمت ہے. ظاہری نعمت یہ ہے کہ جب بھی جمعہ کا دن آتا ہے اللہ کے بندے اللہ کی باتوں کو سننے کے لیے دور دراز سے اللہ کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں. اور جہاں اللہ کی باتیں کی جاتی ہیں، امت مسلمہ کے ضرورت کی بات کی جاتی ہے، ان باتوں کو سننے کے بعد بندوں کا رشتہ جو اللہ سے کمزور ہو گیا ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے. اس کے بعد ان باتوں سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، اور جو جائز ناجائز حرام حلال کرنے اور نہ کرنے کے جو مسائل ہیں، جو احکام ہیں، اس کا علم ہوتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنا چاہیے. یہ جمعہ کا ظاہری جمعہ کی نعمت ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، پھر ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کاموں کو کرنے سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں گے اور ان کاموں کو کرنے سے ناراض ہوں گے. تو کن کاموں کو کرنا ضروری ہے اور کن کاموں سے بچنا ضروری ہے، یہ جمعہ کا یہ درس سمجھاتا ہے. اللہ کے بندوں کو اس کا علم ہوتا ہے. یہ ظاہری نعمت ہے. اور باطنی نعمت یہ ہے کہ اللہ کے بندے لگ بھگ پورا ہفتہ اللہ سے غافل رہ کر، اسے بھول کر، اس کی بندگی کو فراموش کر کے، وہ کیا چاہتا ہے اس بات سے دور رہ کر کے ہفتہ بھر گزار دیتے ہیں. تو جب جمعہ کا دن آتا ہے تو دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا موقع ملتا ہے، پھر سے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا حوصلہ پیدا کرنے کا موقع ملتا ہے. تو اللہ رب العزت جمعہ کے اصل مقصد کو اور جمعہ کے اصل نعمتوں کو حاصل کرنے کی ہمیں آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. آج کے اس درس میں جو ہمارے خطاب کا عنوان اور موضوع ہے وہ انسان کی زندگی اور تزکیہ نفس یہ ہے. اس موضوع پر خطاب کے لیے میں نے سورہ شمس کی آیت نمبر 1 سے لے کر کے 11 تک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. سب سے پہلے اللہ رب العزت سے کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے دل میں حق پیدا فرمائے، زبان سے حکمت بھرے جملے صادر فرمائے اور ان جملوں کو دلوں میں اترنے کی تاثیر عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین. تزکیہ نفس دین اسلام میں ایک بہت اہم مقام رکھتا ہے. دین اسلام کا ایک بہت اہم عمل ہے، اہم رکن ہے. عام طور پر ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں نفس جو چیز ہے وہ بہت بری چیز ہے، بہت گندی چیز ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. بگڑا ہوا نفس، گندا نفس یہ غلط چیز ہے، لیکن سدھرا ہوا نفس، سورا ہوا نفس یہ بہت عظیم چیز ہے. بگڑا ہوا نفس، گندا نفس یہ انسان کو جہنم کے قریب کر دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا سے دور کر دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو رشتہ ہے اسے توڑ دیتا ہے گندا نفس. مگر جو اچھا نفس ہوتا ہے، پاکیزہ نفس ہوتا ہے، وہ بندے کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے دروازے پر لے جا کر کھڑا کرتا ہے. اور خود اللہ رب العزت ایسے نفس کے بارے میں فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ فرماتا ہے اے نفس مطمئنہ، یعنی جس نے میرے لیے اپنے نفس کو پاک کر لیا، ایسے نفس لوٹا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو گیا ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے، اور اللہ کا بندہ بن جا اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جا. تزکیہ نفس جو ہے یہ نفس کی برائی سے بچنا، نفس کی خرابی سے بچنا یہ ہے. اور نفس ہر انسان کے پاس ہے، ہر انسان کے پاس نفس ہوتا ہے، اور ہر کسی کا نفس برا نہیں ہوتا. گندا نفس، خراب نفس یہ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، یہ انسان کو ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول سے دور کرنے کے کام انسان سے انجام دیتا ہے. اور اللہ رب العزت کے نزدیک اور شریعت کے نزدیک تزکیہ نفس اتنی ضروری چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے قسم کھا کر اس تزکیہ نفس کا ذکر کیا. اگر اللہ رب العزت قسم نہ کھا کر کے بھی کوئی بات بیان کرے تو اس بات کی بڑی قیمت ہے، لیکن اللہ رب العزت نے قسم کھائی تو اندازہ کریے اس چیز کی کتنی اہمیت اللہ رب العزت کے نزدیک ہوگی. ویسے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے قسم کھا کر کے بات کی ہے.
قسم کے ساتھ بات کی ہے. کہیں ایک قسم کھائی, کہیں دو کھائی, کہیں 4-5 قسم کھائی. لیکن آج کا جو ہمارا موضوع ہے اسے بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے 2-4 قسمیں نہیں بلکہ 11 قسمیں کھا کر کے اس بات کو بیان کیا. تو اندازہ کیجئے کہ تزکیہ نفس کتنی ضروری چیز ہے کہ اللہ رب العزت 11 قسمیں کھا کر بیان فرما رہا ہے. سنیے, اللہ فرماتا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها. قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی, قسم ہے چاند کی اور اس کی چاندنی کی, قسم ہے دن کی جب وہ طلوع ہو جائے, واللیل اذا یغشاها اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے, اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی بلندی کی, اور قسم ہے زمین کی اور اس کی پستی کی, اور اس پاکیزہ نفس کی قسم. پھر آگے اللہ فرماتا ہے 11 قسمیں کھا کے قد افلح من زکاها, یقیناً کامیاب ہوا وہ شخص. 11 قسمیں کھا کر کامیابی کی بات کرنا, اللہ 11 قسمیں کھا کر فرما رہا ہے وہ شخص کامیاب ہوا, وہ شخص جیت گیا. کون جیت گیا؟ کون کامیاب ہوا؟ جس نے بڑی تعلیم حاصل کر لی, جس نے ڈگریوں کے انبار لگا لیے, بہت بڑا مولوی, حافظ, ایڈوکیٹ, نہ جانے کیا کچھ بن گیا, وہ کامیاب ہوا. یا بڑی تعلیم اور بڑی ڈگری کے بعد جس نے بڑی نوکری حاصل کر لی, جو سرکاری نوکری سے لگ گیا, وہ کامیاب ہوا. یا جس نے بڑی قیمتی کار خرید لی, یا بہترین سوسائٹی میں جس نے اپنا بنگلہ بنا لیا, یا بہت اچھے گھر میں جس کا رشتہ ہو گیا, یا جس کا بزنس بہت اچھا چل پڑا, کون کامیاب ہوا؟ فرمایا قد افلح من زکاها, یقیناً کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے من کو سجا لیا, سوار لیا, اسے پاک کر لیا, وہ کامیاب ہوا. اور یہ بیان کر کے بات ختم نہیں کی, ناکامی کی بھی بات کی. کامیاب کون ہوا؟ جس نے اپنے من کو پاک کر لیا. اور ناکام کون ہوا؟ فرمایا وہ قد خاب من دساها, اور ناکام وہ ہوا بھلے روٹی کم ہو, رہنے کے لیے کرائے کا مکان کیوں نہ ہو, چلنے کے لیے گاڑی کی بجائے سائیکل کیوں نہ ہو, اور بہت بڑی ڈگریاں اگرچہ نہ ہو, تو یہ ناکامی نہیں ہے, یہ فیلئر کی نشانی نہیں ہے, بلکہ اللہ فرما رہا ہے وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, حقیقت میں ناکام وہ ہوا جس نے اپنے من کو گندا کر لیا, جس نے اپنے من کو غلیظ کر لیا, جس نے اپنے من کو نہیں سجایا, وہ ناکام ہوا. اب اس آیت پاک میں کامیابی اور ناکامی دونوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے. اور صرف بات نہیں کی گئی بلکہ 11 قسمیں کھا کر بات کی گئی ہے. اب ذرا سوچیں, ہمارے اور آپ کے نزدیک اگر کوئی 2-3 قسم کھا کر بات کرے تو ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بھائی چپ کرو, پہلے بات تو بتاؤ کیا بات ہے, قسمیں بند کرو. لیکن ذرا سوچئے 11 قسمیں, اور قسم بھی وہ کھا رہا ہے جسے قسم کھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. جو بغیر قسم کے بھی بات کرے تو اس کا کلام لاریب بن جاتا ہے, اس کی بات میں کسی شک کی, کسی شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. ایسا پاک پروردگار 11 قسمیں کھا کر فرما رہا ہے کہ کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے من کو ستھرا کر لیا, اور ناکام وہ ہوا جس نے اپنے من کو گندا کر لیا. تو اب تزکیہ نفس کی کتنی اہمیت اللہ کے نزدیک ہے, ذرا اندازہ کریے. جو کام پیروں کے نزدیک, عالموں کے نزدیک یا بڑوں کے نزدیک اہمیت والا ہوتا ہے, ہم کتنی کوشش کر لیتے ہیں, زور لگا لیتے ہیں اسے ادا کرنے کے لیے. اور ذرا سوچئے جو اللہ کے نزدیک اتنا بڑا کام ہے اسے ہم کس طرح نظر انداز کر رہے ہیں, اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے کہ یہ تزکیہ نفس کیا ہے. اب ذرا سمجھتے ہیں کہ تزکیہ نفس کہتے کسے ہیں. تزکیہ نفس کیا ہے؟ تزکیہ کہتے ہیں پاک کرنے کو. کسی بھی چیز کو اگر آپ پاک کر دیں اس کا تزکیہ ہو گیا. عربی میں ذبح کرنے کو بھی تزکیہ کہتے ہیں. کسے ذبح کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر آپ کسی جانور کو ذبح کر دیں تو کیا ہوتا ہے, اس کا نجس خون, سارا کا سارا خون اس کا نکل جاتا ہے, یعنی اس کا تزکیہ ہو گیا. اب آپ اس کے پیٹ میں چاقو ڈالیں, اس کی ران کو کاٹ ڈالیں, اس کے بازو کو کاٹ ڈالیں, حتیٰ کہ اس کے کلیجے میں بھی چاقو ڈال دیں تو خون نہیں نکلتا. کیوں؟ کیونکہ اس کا تزکیہ ہو گیا ہے, سارا خون اس کا نکل گیا ہے. اسی طرح ایک اور مثال سے آپ سمجھیں, آپ نے اپنے گھر کے گارڈن میں ایک گلاب کا پودا لگانے کے لیے آپ کیاری خرید کے لے آئے, پودا لے کر کے آئے. وہاں آپ نے زمین کو صاف کیا,
وہاں آپ نے ایک پودا لگا دیا. اب جب پودا لگا دیا, پانی دے گا مالی, اس میں کھاد دے گا. کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جہاں گلاب کا پودا اگ رہا ہے وہاں خود رو گھاس خود بخود اگائی ہے, گھاس بھی اگائی ہے. اور جتنا کھاد پانی ملتا جائے گا وہ گلاب کے پودے کے ساتھ وہ گھاس بھی بڑی ہوتی چلی جائے گی. اب مالی آتا ہے اور مالی کا کام صرف پانی دینا, گوبری دینا نہیں ہے, بلکہ مالی کا کام پانی اور گوبری دینے کے ساتھ ساتھ جو خود رو گھاس وہاں اگائی ہے اس کو اکھاڑ کر پھینکنا بھی مالی کا کام ہے. اسی طرح استاد کا کام, پیر کا کام, ڈاکٹر کا کام صرف اچھی اچھی باتیں بتانا نہیں ہے, جو باتیں غلط ہو اس سے روکنا بھی استاد کا کام ہے. سمجھے آپ؟ کبھی کبھی ڈنڈا چلانا یہ بھی پروسیس میں شامل ہوتا ہے کہ صرف ڈاکٹر دوا نہ دے بلکہ پرہیز بھی کروائے. تو مالی کیا کرتا ہے, جب دیکھتا ہے گلاب کے پودے کے گرد گھاس اگائی ہے اور وہ گھاس کیا کر رہی ہے, جو طاقت, جو انرجی اس پودے کو لگنی تھی وہ خود لے رہی ہے, اور پودا کمزور ہو رہا ہے, یہ خود رو گھاس بڑی ہوتی جا رہی ہے. تو اب وہ کیا کرتا ہے, اس گھاس کو اکھاڑتا ہے, نکال نکال کے پھینکتا ہے اور ساری زمین کو پاک کر دیتا ہے سارے پودوں سے, اور وہاں ایک پودا گلاب کا رہنے دیتا ہے. اسی طرح یہ اللہ رب العزت نے دل دیا ہے جو اللہ کا عرش ہے, زمین ہے, اور اس میں اللہ نے بھیجا ہے تو صرف اپنے محبت کا پودا لگا کر دنیا میں بھیجا ہے. اور اللہ خود فرماتا ہے حدیث قدسی میں, فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. اللہ فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا, مجھے کوئی نہیں جانتا تھا, کوئی نہیں پہچانتا تھا. فاحببت ان اعرف, مجھے چاہت ہوئی کہ لوگ مجھے پہچانے تو میں نے کیا کیا, فخلقت الخلق, میں نے مخلوق کو پیدا کر دیا. اور ہر کسی کے دل میں اللہ نے اپنی محبت کا چراغ رکھ کر دنیا میں بھیجا. لیکن جب وہ بندہ دنیا میں آیا تو اللہ کی محبت کے ساتھ اس میں خود کئی جھاڑ اگنے لگے. ایک حسد کا جھاڑ نکل آیا, ایک تکبر کا جھاڑ نکل آیا, ایک غرور کا جھاڑ نکل آیا, کنجوسی کا جھاڑ نکل آیا. یہ سارے جھاڑ اس میں نکل نکل کر جو اللہ کی محبت کا درخت تھا وہ کمزور ہو گیا, وہ دب گیا. اب تزکیہ یہ ہے کہ اس دل کی زمین کو حسد کے جھاڑ سے نکال کر, کینے کے جھاڑ سے نکال کر, تکبر کے جھاڑ سے نکال کر, کنجوسی کے جھاڑ سے نکال کر پاک کر دیا جائے, اور اس دل کی زمین پر بس ایک پودا رکھا جائے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا پودا ہے, اس کے علاوہ سب کو صاف کر دیا جائے. یہ تزکیہ ہے. تو جب ذبح ہم کرتے ہیں جانور کو اور وہ جانور ذبح ہو جاتا ہے, اس کا سارا خون نکل جاتا ہے, اس میں کوئی گندگی باقی نہیں رہ جاتی. اسی طرح جب یہ دل کی زمین پاک ہو جاتی ہے اور اس میں صرف اللہ کی محبت کا پودا رہ جاتا ہے تو اب بندے کا تزکیہ ہو جاتا ہے. تو تزکیہ بڑی اہم چیز ہے, بڑی ضروری چیز ہے. دنیا میں رہ کر دنیا سے نکلنا یہ اہم چیز ہے. اور اس کے لیے کیا ہے, اللہ رب العزت نے بندے کو پیدا کیا ہے تو کھانا بھی بندے کی ضرورت ہے. فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی لیکن انسان کو بھوک تو لگتی ہے. کھانا تو انسان نہیں چھوڑ سکتا, لیکن کھائے کیا, کھائے کس کا, کھائے کہاں, یہ دیکھنا ضروری ہے. بھوک تو جانور کو بھی لگتی ہے. اور اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما حل اللہ لکم, اے ایمان والو اس چیز میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اور تمہارے لیے حلال کیا ہے, اس میں سے کھاؤ. اور ایک جگہ فرماتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ پیو لیکن حد سے آگے نہ بڑھو. تو جانور کا کام بھی کھانا ہے اور انسان کا کام بھی کھانا ہے, لیکن جانور کے اور انسان کے کھانے میں فرق یہ ہے کہ جانور کسی کے بھی کھیت میں منہ ڈال دیتا ہے. اگر انسان بھی ایسا ہی کرے تو جانور میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. پیٹ کا تزکیہ یہ ہے کہ بندہ کھانے سے پہلے دیکھے میں کس کا کھا رہا ہوں, کیا کھا رہا ہوں, میں جو کھا رہا ہوں اللہ نے کھانے کی اجازت دی ہے کہ نہیں, یہ سوچ کر کھانا اس کے پیٹ کا تزکیہ ہے, اس کے منہ کا تزکیہ ہے. زبان کا تزکیہ یہ ہے, زبان سب کے پاس ہے تو بڑ 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 ایسے ہی نہ بولے, بلکہ بولنے سے پہلے تولے پھر بولے, اور اتنا سوچ سمجھ کر بولے کہ میری بولی سے کسی کا دل تو نہیں دکھے گا. میں جو بولنے جا رہا ہوں اللہ نے اس کی اجازت دی ہے کہ نہیں دی ہے. آنکھیں سب کے پاس ہے لیکن غور کرے میں جس چیز کو دیکھ رہا ہوں کہیں اس چیز کے دیکھنے سے میرا پروردگار ناراض تو نہیں ہو جائے گا, یہ سوچ کر دیکھے. کان سب کے پاس ہیں لیکن ہر چیز کو نہ سنے بلکہ اسی چیز کو سنے جس کو سننے کی اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دے رکھی ہے. اصل میں یہ تزکیہ ہے. لیکن پتا ہے آپ کو خرابی نے کہاں جنم لے لیا. ہم نے سمجھا
तस्किया बस मंतर का नाम है और हरे उदे नीले कपड़े पहन लेने का नाम है, बड़ी लंबी तावीज पहन लेने का, तस्बीह का की माला पहन लेने का नाम है, बाल लंबे लंबे रख लेने का है, 5 उंगलियों में अंगूठी पहन लेने का नाम तस्किया है, तसव्वुफ है। हमने ये समझ रखा है। नहीं, तस्किया दिल की जमीन से हर नापाक चीज को निकालकर सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत को बसाने का नाम तस्किया है। ये असल तस्किया है। मौलाना रूम से किसी ने पूछा, चीज तो दुनिया क्या है? गौर से सुनिएगा। पूछा दुनिया क्या है? अब मौलाना रूम जवाब देते हैं, चीज तो दुनिया क्या है? जवाब देते हैं, अज खुदा गाफिल बुदन, अल्लाह से गाफिल हो जाना ये दुनिया है। आगे फरमाते हैं, ने कुमाशो नकरो फरजंदो जन, फरमाते हैं बीवी बच्चे मालो तिजारत बिजनेस कारोबार ये दुनिया नहीं है, बल्कि अल्लाह से गाफिल हो जाना ये दुनिया है। अगर बंदा कारोबार कर रहा है तब भी अल्लाह को याद रख रहा है, पढ़ाई कर रहा है तब भी अल्लाह को याद रख रहा है, बिजनेस कर रहा है तब भी अल्लाह को याद रख रहा है, तो ये रास्ते पे बैठकर उसका टमाटर बेचना भी दुनिया नहीं है। और अगर कोई मुसल्ले पे खड़ा रहकर अफजलुल इबादत नमाज की इमामत कर रहा है, वाज बयान कर रहा है, बैठकर हदीस का दर्स दे रहा है और पीरी मुरीदी कर रहा है, खानका में बैठकर दरगाह में बैठकर फातिहा दिला रहा है, लेकिन उसका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ा नहीं है, तो ये बैठकर अल्लाह अल्लाह करना भी दुनिया है और वो टमाटर रास्ते पर बैठना और बेचना भी असल में दीनदारी है और वो अल्लाह को याद करना है। तो आप समझे, अल्लाह वाला बनने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, एक खास हुलिया और गेटअप इख्तियार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह वाला बनने के लिए दिल को अल्लाह के साथ जोड़ना जरूरी है। और अगर अल्लाह के साथ दिल नहीं जुड़ा है, मस्जिद में बैठकर भी, और मस्जिद में क्या खाने काबा में भी बैठकर इंसान सिर्फ रंग और लाइटें देखता रह जाता है, अल्लाह की रहमत को नहीं देख पाता है। तो अल्लाह के साथ अपने दिल को जोड़ लेना ये असल चीज है, ये असल तज़किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूं कि मौला करीम हमें आप सबको असल में इस तज़किये को अपनाने की तौफीक अता फरमाए और अपने दिल से दुनियादारी को निकाल